السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے میں اردو۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ لے جی، محاذ گرم ہے جنگ کا، اور خبریں جو ہیں وہ بڑی بھیانک ہیں امریکہ کے لیے، ٹرمپ کے لیے، کہ انہوں نے ہر وہ کام کیا جو انسانیت کے خلاف تھا، صرف اس لیے کہ ایران کی رجیم چینج کی جائے۔ انہوں نے آیت اللہ علی خامنائی صاحب کو شہید بھی کیا کہ کسی طرح یہ رجیم ختم ہو اور ان سے جان چھوٹے۔ لیکن ہوا کیا کہ اب جو نئے سپریم لیڈر ایران نے منتخب کیے ہیں وہ انہی شہید آیت اللہ علی خامنائی کے فرزند ہیں، مجتبی علی خامنائی۔ اور یہ خبر بجلی کی طرح گری ہے ٹرمپ اور اس کے حواریوں پر۔ کیونکہ ٹرمپ نے پہلے کہا تھا کہ بھئی یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایرانیوں کو۔ بھئی کیا قوم ہے یار، کیا بہادری دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے اسی شخصیت کو منتخب کیا اپنے رہبر کے طور پر جسے ٹرمپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بتایا، میسج دیا کہ تم گھبرائے ہوئے تھے، تم پریشان تھے کہ کیسے آیت اللہ علی خامنائی سے جو ہے وہ جان بخشی کروائی جائے، تم نے ان کو شہید کر دیا، لیکن اب دیکھو انہی کا فرزند جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کا باپ شہید، اس کی ماں شہید، اس کا خاندان شہید تم نے کر دیا۔ اور وہ آ کے بیٹھا اور اس نے اپنی قوم کو کہا ہے کہ ہم آخری دم تک اپنی ملک کی حفاظت کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کریں گے اور لڑیں گے، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ اور یہ بجلی بن کے خبر ٹوٹی ہے ٹرمپ پر، اور وہ بیٹھا سوچ رہا ہوگا کہ بھئی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی پاکستان کی طرح جو ایک آنکھ کے اشارے سے جو ہے وہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑی۔ پھر سوچا کہ چلو جنگ کرنے کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن تب بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، وہیں پر پھنسا ہے، کیونکہ یہ خوددار قوم ہے۔ یہاں پر کوئی باجوہ، بغیرت، بے شرم اور لعنتی کردار نہیں بیٹھا ہوا۔ یہی کہہ سکتے ہیں بھئی، اور کیا کہہ سکتے ہیں، کہ جس نے ایک سیکرٹری کے کہنے پہ پوری رجیم چینج کر دی، اور وہاں سے حکم آیا کہ ہمیں عمران خان قبول نہیں ہے، انہوں نے اٹھا کے پوری رجیم چینج کر دی۔ عمران خان کو انہوں نے جناب عدم اعتماد لا، یہ کر وہ کر، اور جناب وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ لیکن وہ ایران ہے جو ڈٹ گیا، جو کھڑا رہا، اور آج بھی دیکھیں وہ بالکل کھڑا ہے۔ اور یہ کیوں نہ ہو بھی، ایران سے لوگوں کو محبت کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ نمائندگی کر رہا ہے امت مسلمہ کی۔ ہاں جی، باقی جو ہیں وہ سن ہوئے پڑے ہیں، ٹن ہوئے پڑے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ جتنے سنی ہیں وہ سن ہوئے پڑے ہیں، اور جتنے وہ دوجے اپنا جو بھی اٹھا لے مکتبہ فکر۔ اب تو ویسے یہ رہ نہیں گیا مکتبہ فکر والا کام، ہاں یہ اوپر نکل گیا کام، کہ آج سنی بھی کھڑے حمایت کر رہے ہیں ایران کی۔ ہاں جی، کیونکہ وہ ان کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ امت مسلمہ کے لیے کھڑا ہے۔ باقی سارے بوٹ چاٹ رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے جید مولانا دیکھ لیں، ان کے بڑے بڑے عجیب و غریب۔ ایک میں تصویر دیکھ رہا تھا، یہ حرام مولوی کی، حرام زدہ مولوی کی، یہ وہاں پر ٹرمپ کی دعوت پہ گیا ہوا تھا، اور اب یہ ٹرمپ کی تعریفیں کو پھل باندھ رہا ہے، اور اب یہ کہہ رہا ہے ایران کے خلاف بات کر رہا ہے، اور جناب یہ اپنی پیش کر رہا ہے ڈھول کی سعودیہ کو کہ دیکھیں یہ ادھر بھی بجائیں، خالی جو ہے آپ اس کی اشرفی کی بجاتے رہتے ہیں، ہاں میری بھی بجائیں کہ اچھا کرایہ مل جاتا ہے۔ تو یہ اس قسم کے مولوی جو ہیں وہ فسادی اب آ کے جو ہے یہ فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایران کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ماحول بن نہیں رہا کہ بھئی ایران تو ثابت کر رہا ہے، وہ تو کھڑا ہے، وہ تو یہ جو جتنی بھی غلاظت ہے دنیا کی جو کہ مسلم امہ کے خلاف، وہ اس کے خلاف کھڑا ہوا بھائی، وہ اس لیے اس کو سپورٹ حاصل ہے، اس کو لوگ اس کے داد دیتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس کو کہ بھائی اس نے بہادری دکھائی، اور بہادری دکھا رہا۔ اور باقی یہاں پر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں وہی اردلی، وہی بوٹ پالش، وہی جو ہے وہ جا کے بیٹھ کے سعودی عرب کے ساتھ جا کے انہوں نے جناب کہا ہے کہ جیسے فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ بات نکل رہی ہوتی تھی کہ بھئی وہ کہہ رہے کہ بھئی اگر ایران نے حملہ کیا
ہاں تو ہم جو ہے ایران پر حملہ کر دیں گے. اب اس کا ڈینائل کوئی نہیں دیا اس خبر کا کہ بھئی خبر ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہی ہوگی اس لیے ڈینائی نہیں کیا کہ بھئی ہم کر دیں گے. تو ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تھوڑی اپنی شوق سے تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ پہ ہمیں کوئی شوق ہے جی آپ پہ ہمیں اٹیک کریں اپنے مسلم ممالک پہ، ایسی بات نہیں ہے. بھئی آپ کے وطن میں، آپ کے گھر میں جو آپ نے ایک کونا دیا ہوا ہے امریکہ کو، جو بیس دی ہوئی ہے، اس بیس سے وہ ہم پر حملے کرتا ہے، تو بھئی ہمیں رپلائی تو کرنا نا، جواب تو ہمیں دینا ہے. یہاں تو منع کر دیں اس کو کہ بھئی ہماری یہ حدود سے نکلے، ہمارے جو ملک ہے اس سے ایران پہ حملہ نہیں، ہماری سرزمین سے ایران پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نہیں کرتے ہیں جی، وہ دبے پڑے ہیں، اس لیے وہ جو ابھی کارروائی کرتا ہے. تو وہ جا کے جناب بٹھائے ہیں، وہ جا کے وہ حساب کتاب لگا کے آئے ہیں کہ جی یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے. لیکن وہ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ بھائی یہاں پر تو میرا مطلب ہے کہ جن کے ساتھ ہمارا سب سے پہلا بڑا معاہدہ ہے امریکہ کے ساتھ، بھئی وہ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا، تو یہ کیا کریں گے. لیکن خیر ایک دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو. اور ابھی جو ماحول بننا شروع ہو گیا پاکستان میں، جتنے پٹواری ہیں، جتنے کھوتی کے بچے ہیں، نہیں کہا جا سکتا، جتنے بغیرت بے شرم لعنتی کردار ہیں، وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، معاہدہ ہو گیا ہے، ہاں اب جنگ جو ہے نا وہ شروع کرنی پڑے گی. وہ اب چڑھا رہے ہیں کہ جی شروع کرو جی جنگ شروع کرو ایران سے. ان کی پسلی ہے، ان کے پاس تیل ہے نہیں یار، یقین کرو. بابا بھائی کہتے ہیں یار کم سے کم تیل تو ہونا چاہیے، بندے کے ایسے شوق ہوں تو تیل پاس رکھنا چاہیے. بابا بھائی شوق کون سے، بابا بھائی کہتے ہیں یہ جنگ و جدل کے شوق جن کو ہوتے ہیں ان کے پاس ذخیرے ہوتے ہیں ہاں تیل کے، ان کے پاس تیل ہی نہیں ہے. اور یہ جناب اس قسم کے شوق جو ہے نا پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو سمجھاؤ کچھ. میں کہ نہیں پاپا جی وہ پھر چیخیں بھی انہیں کی نکلیں گی سامنے کی، یا پھر قوم کی نکلوائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چڑھ جاؤ جی، پیر جاؤ جی، یہ کر دو جی، وہ کر دو جی. لیکن یہ اپنا اوپر سے ٹرمپ کا آرڈر ہے، ٹرمپ کے آرڈر کے آگے یہ سر تسلیم خم کرنے والے لوگ ہیں. کیونکہ دیکھیں انہوں نے اپنا نیا امیر جو ہے، نیا رہبر ہے، وہ چنا جو ٹرمپ کو قابل قبول نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے یہ بے شرم یہ چوں نہیں کر سکتے، یقین کریں چوں نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر. اب اس نے کہا ہوگا کہ بھی جا کے ذرا تم بھی آؤ میدان میں. ان کی پسلی ہے نہیں اتنی، لیکن خیر اپرچونٹی ہوتی ہے نا ان کے لیے، اور جتنی اپرچونٹی یہ یوز کرتے ہیں اللہ معاف کرے، شاید ہی کوئی، ہر ایک چیز سے یہ اپنے فائدے کی چیزیں نکال لیتے ہیں. اب جناب وہ جیسے ہی وہ خبر نکلی ہے کہ بھئی وہ معاہدہ یہ وہ سارا کچھ ہے ہمارا، تو ہم کھڑے ہو جائیں گے سعودیہ کے ساتھ. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی پیش کر دی سعودیہ کو، بادشاہ کو پیش کرنا ہے. وہ بھکاری پہنچے جناب، پہنچا پتہ نہیں کیا اس کی درخواست اس کی پہنچ گئی ہے. وہ کہہ رہے جی ہمیں 5 ارب جو ہے نا، 5 ارب ڈالر وہ ڈپازٹ رکھیں ہمارے اکاؤنٹوں میں. ہاں اس کے بعد 5 ارب ڈالر کا ہمیں تیل بھی دیں. یار اخیر نہیں ہوئی، یہ فوراً اپنا کچھ کال لے کے پہنچ جاتا لو جی اپرچونٹی آ گئی ہے. ہمارے اگلے 5 سال تو جو ہے نا وہ سکون سے گزریں. ہاں اب یہ معاہدہ نہیں ہوا کوئی، یہ انہوں نے کچھ کال آگے کیا لو جی 5 ارب ڈالر ہمارے کو ہے نا، 5 ارب ڈالر کا تیل دے. ہاں پاپا یہ کہتے ہیں یار یہ کیا بغیرتی پیش شرمی ہے، سے لانتی کر جنگ لگی ہوئی ہے ادھر، یہ اپنا کچھ کول لے کے پہنچ گئے جناب یہ دیں ہم آپ کی مدد کریں گے. ہاں اور اچھا پتہ ان کو بھی ہے، شیخ بھی اب جو ہے نا بچے نہیں رہے، وہ بھی بڑے سیانے ہیں، ان کو بھی پتہ یار یہ کتنی کی مدد کر سکتے ہیں. پلے نہیں تیلا تو کر دی پھرے میلا میلا ہے جی. اور یہ ان کی کھپ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے یہ، اور وہ جا کے اب دیکھیں وہ شیخ کیا ڈالتا. اور ان کا بھی وہی حساب ہے، وہ کلین بیچنے والے نہیں ہوتے، ہاں وہ اپنا 20,000 سے شروع کرتے ہیں تو آخر میں 500 کا دے کے نکل جاتے ہیں. تو یہ ان کا بھی وہی حساب ہے کہ یار وہ 5 ارب مانگیں گے تو چلو کوئی 1,00,000 2,00,000 مل ہی جائے گا. ہاں اور تیل مانگیں گے، چلو کوئی ڈیفر پیمنٹ میں تھوڑا سا تیل ہی مل جائے گا. اس قسم کی میرا مطلب ہے کہ چلاکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ بھی بڑے سیانے ہیں، وہ بھی ایسے ان کے جو دینے نہیں لگے. ہاں کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا آگے کہ بھائی بھوک پڑنے لگی ہے، ہاں بھوک پڑنے لگی ہے بھائی وہاں پر. کیونکہ وہ اب نہ حرمس جو ہے وہ بند ہے، نہ وہاں سے تیل جا سکتا، نہ کوئی اور چیز جا سکتی ہے، نہ آ سکتی ہے، وہ بند ہے. اور اگر یہ بند رہ گیا 1 مہینہ تک، 1 مہینے تک اگر یہ بند رہا، یقین کریں
کہ دنیا پٹھی سدھی ہو جائے گی. ہاں پٹھی سدھی ہو جائے. ابھی سے شروع ہو گیا کام, لائنیں لگنی شروع ہو گئی پوری دنیا میں پیٹرول اسٹیشنز کے باہر, اور لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہماری جنگ جو ہے نا زبردستی کی مسلط کی ہوئی ہے, بھئی یہ کیا ہے, ہم یہ دیکھنے کے لیے, یہ بھگتنے کے لیے بیٹھے. تو وہ کیونکہ تیل آ نہیں رہا, پوری دنیا کا 20 سے 25% تیل وہیں سے جاتا ہے, گیس وہیں سے جاتی ہے, تو لائنیں لگنی شروع ہو گئی پیٹرول ان کے, اپنا 2 دن کے رہ گئی کسی کے سپلائی, کسی کے بدل فارغ ہو گیا سسٹم. تو وہ جناب اب آہستہ آہستہ پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے ٹرمپ پہ. ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ کیا تو نے بغیرتی بے شرمی ماری ہے. اور عرب ممالک کا جو حال ہو رہا ہے اللہ معاف کرے بہت. وہ دبئی میں نے دیکھا, وہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کی لائنیں قطاریں لگی کہ فلائٹس کوئی نہیں مل رہی وہاں پر, اور جو حال وہاں پر ہوا کھڑا ہے. وہ عرب جو ہے وہ بھی اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم کن کے پلے پڑ گئے ہیں, یہ امریکہ کے چکر میں جا کے ہم اپنا جو ہے نا بیڑا گرک. اور یہ شاید یہ ابھی آنکھیں کھولنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہ بھئی یہ پیچھے ہٹو, یہ کسی کے سگے نہیں ہے. کیونکہ امریکہ نے صرف اور صرف اپنا جو اس کا حرامی بچہ, ہاں نجائز بچہ جو ہے, اس کی حفاظت کرنی ہے اس نے. اور اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی تباہ ہو ملک, کوئی کھڑا رہے کوئی نہیں کھڑا ہو, جو بھی سسٹم ہے. ویسے بھی ایران نے وہاں پر تباہی پٹ کے رکھ دی, ان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اور سارے ریڈار وغیرہ ان کے اڑا دیے ہیں ان کا. ابھی بھی وہ بحرین سے جو ہے نا وہ حملے کر رہے ہیں ایران پر, اور ایران ان پر کر رہا ہے. تو بحرین میں بھی سنا کوئی اپنا لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ بھئی یہ کیا بغیرتی بے شرمی ہے, بند کرو سارا کچھ. تو یہ سارا سناریو چل رہا ہے, لیکن اس میں امید کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ جو کشکول آگے کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ڈلے گا, اور ان کا بھی کچھ چلے گا دال دلیا, اور حافظ جی کا بھی چلے گا دال دلیے چلانا ہے, اور کیا ہے. ہاں جی. اور اس کے بعد جناب جو اپنا ملک میں جو حالات ہیں, جو میاں نواز شریف بالکل غائب ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آ کے کوئی بیان دے اپنا آ کے. تو انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا, ویسے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, آپ خود ہی دیکھ لیں. کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہا نہیں جا رہا. مجبوری ہے بھائی, بہت مجبوری ہے. بڑے پھنسے کرتے ہیں, بہت دھوکھا ہوا پڑا کام بھی, پتہ نہیں کیا بھی ہے صاحب کہنا چاہ رہے تھے. اسی قسم کی حالت ہے, مطلب اسی قسم کی حالت بھی ہے صاحب کی ہے, کیونکہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس آپ کا چل چلا ہے. کیونکہ سب سے بڑے بغیرت بے شرم جو کمپنی کا ٹٹو ہیں, جو خود کو صحافی کہتے ہیں لیکن ہے نہیں وہ اب ان کے اپنی حکومت کے خلاف, جن کی وہ تعریفیں کرتے رہے ہیں اتنا عرصہ, اب انہیں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور انہیں کے خلاف باتیں کرنے شروع ہو گئے ہیں. مین سٹریم میڈیا پر مہنگائی کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, یہ کیا غضب ہو گیا, بڑا غضب کا کام ہے. پہلے یہ کبھی نہیں ہوا, مطلب جو اتنے سال ہو گئے ان کو, لیکن اب اچانک سے یہ چیز چلی. اور یہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ہمارا بوریا بستر گول کرنے کے چکر میں ہے, کہ یہاں سے فارغ کر کے تو میرے خیال ہے شاید حافظ جی آ بھی آئیں. ہاں یہ نہیں کہ عوام کو دیں گے حق حکمرانی, نہیں, عوام کی ضرورت ہے, ان کیڑے مکوڑوں کی یہ ضرورت کہ یہ آ کے جو ہے ہاں یہ اپنا اقتدار سنبھال رہے ہیں. بھائی ان کا بادشاہی ہے, وہ لگتا ہے خود آ رہے ہیں. انہوں نے کہیں دیکھ لیا کہ بھئی وہ جیسے ایران میں اپنا خامنائی جو ہے نا وہ آگے ہیں, وہ چل رہے ہیں, روحانی رہبر, سپریم لیڈر. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا چلو یار میں پاکستان کا سپریم لیڈر بن جاؤں. بن سکتے ہیں, اس میں کوئی بندوق کے زور پہ وہ اپنا اسٹینشنیں لے سکتے ہیں, مطلب تو کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی, وہ لگ سکتے ہیں, وہ ہو سکتے ہیں. آپ عنقریب سنیں کہ بھئی وہ رہبر اسلامیہ جمہوریہ پاکستانیہ کا جو اپنا خامنائی صاحب, وہ اپنا حافظ جی سے بابی سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ خود کو خلیفہ بھی ڈکلیئر کر دیں. ہاں بابا جی کچھ وہ خود کو پیو بھی ڈکلیئر کر دے ساری قوم کا, کون ان کو روکنے والا, کوئی نہیں روکنے والا. بندوق کے زور پہ جو مرضی کرے. ہاں باقی یہ سارا سسٹم چل رہا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی چل رہی ہے ڈڈو کی, وہ کہہ رہی ہے کہ ڈڈو کہہ رہا ہے کہ مطلب عوام کی پھٹتی ہے تو پھٹے. پتہ نہیں کی کیا یار, سن لو یار, سچ میں کچھ کہہ رہا ہوں. پاکستان کی عوام کی پھٹتی ہے پھٹے. ہر کوئی اس وقت بجلی کی قیمت اور بجلی کے بل ادا کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں, اس تکلیف میں مبتلا ہے, اور یہ بیڑا مزید غرق ہوگا. آگے IMF کی اطاعت میں جو بجلی کی مہنگائی میں اضافہ ہوگا پر یونٹ, جو پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا.
اب یہ سن کے مجھے تو بڑی حیرانگی ہوئی ہے یار، یہ کیا ہمارا مطلب ہے کہ ایک تو پیٹرول بڑھا دیا، اوپر سے ڈڈو کہہ رہا ہے کہ عوام کی پھٹتی ہے تو پھٹے، ہم کیا کریں؟ بابا ہمت وہ ٹھیک کہہ رہا ڈڈو بھائی، ہاں وہ عوام کی پھٹتی ہے، ڈھولکی کی بات کر رہا شاید، ڈھولکی پھٹ، بابا ہمت ویسے یار اس کو کہنا چاہیے بھائی عوام کی پھٹے، ڈڈو تمہاری پھٹتی ہے تو پھٹے ڈھولکی، عوام کی جگہ تمہاری بغیرتی پوری کرنی ہے، تم نے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی ہیں، ہاں اور تم جو اپنا ضابطہ پیش کرو جہاں بھی پیش کرنا، ہاں سادی نہ پیش کرو۔